بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال تعالی وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک ماں باپ کے بچے جب آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو ماں باپ کو اس سے راحت ہوتی ہے، ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک ماں کی گود میں پلنے والے بچے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو ماں باپ کا بڑا دل دکھتا ہے اور ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں باپ کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ یہ میرے بچے آپس میں کیوں نہیں بنتے۔ جس طرح ایک ماں پر یہ بات ناگوار اور شاق ہے کہ اس کے بچے آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے سے دور ہوں، ایسے ہی اللہ کو بھی یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے بندے، اس کی بندیاں آپس میں لڑتے پھریں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے پھریں اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کھوٹ لیے بیٹھے رہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کینہ لیے پھریں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ اتنی ناپسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو کچھ نشانیاں اور کچھ تعیین بتائی کہ شب قدر کب ہوا کرے گی۔ ہمارے نبی کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جب میری امت کو شب قدر مل گئی تو ایک شب قدر جسے نصیب ہو جائے تو اس کے سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے، سارے سال کی کوتاہیاں معاف ہو گئیں، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اس رات میں عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا امت کی بخشش اور امت کے لیے آسانیوں کا ایک بہت بڑا راستہ اللہ نے ہمارے نبی کو بتا دیا اور ہمارے نبی خوشی خوشی اس بات کو لے کر باہر نکلے اپنی امت کو بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ کی شان کہ جب آپ باہر نکلے تو دو مسلمان ایک دوسرے سے منہ ماری کر رہے تھے، بحث مباحثہ کر رہے تھے، میں تو کی کیفیت بنی ہوئی تھی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں تو تمہارے لیے شب قدر کی تعیین لے کر آ رہا تھا، لیکن جب دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے منہ ماری کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ سے، میرے دل سے اس کی تعیین کو واپس اٹھا لیا اور ان دو کی آپس میں بحث مباحثے اور منہ ماری کی نحوست سے قیامت تک آنے والی ساری امت شب قدر کی تعیین سے محروم ہو گئی۔ اب اگر کسی کو شب قدر چاہیے، کسی کو شب قدر کا ثواب چاہیے، کسی کو شب قدر کی فضیلت چاہیے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 21 کو بھی جاگے، 23 کو بھی جاگے، 25 کو بھی جاگے، 27 کو بھی جاگے، 29 کو بھی جاگے۔ اگر وہ دو آپس میں منہ ماری نہ کرتے، بحث مباحثہ نہ کرتے، اگر آپس میں میں تو نہ کرتے، تو امت کو صرف ایک رات جاگنا پڑتی، اور اس ایک رات کی عبادت پر، ایک رات بھی ساری نہیں، تھوڑی دیر اس رات میں عبادت پر اللہ تعالیٰ امت کو 82 سال کی عبادت کا اجر دے دیتا۔ کھرب ہا کھرب انسان اس رحمت سے محروم ہوئے صرف 2 شخصوں کے منہ ماری کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا آپس میں منہ ماری کرنا، آپس میں لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، قطع تعلقی کرنا، آپس میں جھگڑنا اور لڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ اور اس وقت ہر طرف چونکہ اغراض پرستی کی زندگی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس لیے ہر طرف ہی آپس میں نفرتیں اور آپس میں لڑائیاں اور آپس میں توڑ، آپس میں قطع تعلق کی فضا ہے۔ دور والے تو دور والے ہیں، قریب والے ہی آپس میں نہیں بنتے، اور بہت ساری پریشانیوں کا ہم شکار ہیں، اور بہت ساری ٹینشنوں کا ہم شکار ہیں۔ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے اتنے مریض نہیں آتے تھے ہمارے پاس، پہلے اتنے مریض نہیں آتے تھے، اور نفسیاتی ڈاکٹر تھے بھی تھوڑے سے، اتنے مریض نہیں آتے تھے، مہینوں میں کوئی ایک مریض آ جاتا، اور اب تو ان نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، لائن میں نمبر لینا پڑتا ہے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس، اس لیے کہ مریض بڑھ گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے، پریشانی دل پہ لے لی، یہاں تک کہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ اور مجھے ایک عامل نے بتایا، عامل جو دم کرتے ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، لوگوں کے جن نکالتے ہیں، جنات کے اثر اور جادو کا علاج کرتے ہیں، مجھے اس نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، دھاگا پڑوانے کے لیے، اس میں 99% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ مجھے عامل نے بتایا، اور ماہر عامل ہے، رش لگا ہوتا ہے، باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہمارے پاس آنے والے مریضوں میں 99% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ ذہن ایسا مفلوج ہوا ہے پریشانیوں سے کہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ تو نفسیاتی مریض بننے میں ایک بہت بڑا دخل ہماری گھریلو پریشانیاں ہیں۔ آج میں دوپہر کو نیند سے اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ آج کیا بات کرنی چاہیے اپنے ساتھیوں سے، جو رات کو آئیں گے ان سے کیا بات کرنی چاہیے۔ تو سوچتا رہا تو یہ خیال آیا کہ گھریلو پریشانیاں ایک ایسی وبا ہے جو دیہاتوں میں بھی پھیل گئی ہے، شہروں میں بھی پھیل گئی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی پھیل گئی ہے، ان پڑھوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ عمومی طور پر گھروں میں رہنے والے مرد عورتیں دماغی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو سوچا کہ آج اس کے بارے میں چند ایسی باتیں عرض کی جائیں کہ جو حل ہیں گھریلو پریشانیوں کے ختم ہونے کا۔ گھروں میں سکون کی زندگی ہونی چاہیے۔ انسان دفتر میں ذہنی کام کرتا ہے، تھکتا ہے، اپنی دکان پہ تھکتا ہے، اس کا دماغ تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اس میں بھی تھک جاتا ہے، تو دل چاہتا ہے جب گھر میں جائیں تو آرام اور سکون اور راحت ہی راحت ہو، اور گھر جائیں تو ہمارے دن کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو دکان سے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو دفتر سے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے، بجائے گھر میں ٹینشن کے ختم ہونے کے ٹینشن دگنی تگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے بھائی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چند باتیں ہیں، اگر ان باتوں کا ہم
خیال کریں گے، ان باتوں کا ہم لحاظ کریں گے، ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی زندگی کو جنت بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے۔ گھروں میں سکون آ جائے گا، گھروں میں برکتیں، رحمتیں اور محبتیں آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی بات اچھا، جب دوپہر کو مجھے خیال آیا نا کہ گھریلو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں آج کل، تو اس کا حل بتانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں، سکون کیسے حاصل ہو۔ تو دوپہر سے لے کے اب تک جو باتیں ذہن میں آتی رہیں وہ میں اپنی اس کاغذ پہ لکھتا رہا، تو چھوٹے چھوٹے نقطے میں نے اس پہ لکھ لیے ہیں، آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہم پریشانیوں سے بچے رہیں، مصیبتوں سے بچے رہیں، آپس کی لڑائیوں سے بچے رہیں، آپس کی نفرتوں سے بچے رہیں، تو سب سے پہلا کام اپنے دل کو ذاکر بنائیں۔ اپنے دل کو کیا بنائیں؟ ذاکر بنائیں۔ اپنے دل کو ذاکر بنائیں، اپنے دل کو ذاکر بنائیں۔ ایسا دل پہ ایسی محنت کریں، دل پہ ایسی کوشش کریں کہ یہ دل اللہ 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 کہنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک کو سچا سمجھتے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تسلی مل جاتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور کان کھول کر سنو، صرف اور صرف اللہ پاک کو یاد کرنے سے، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ عربی زبان کا ایک قانون ہے کہ جب کسی کلام کے اندر حصر پیدا کرنا ہو، حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف یہ، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ معنی اس میں پیدا کرنا ہو تو جار مجرور کو پہلے لے آتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر القلوب، اس کو کہتے ہیں جار مجرور، یہ پہلے آ گیا تو اس کا ترجمہ یہ بن گیا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، چرس میں سکون ڈھونڈنے والوں، نیند کی گولیوں میں سکون ڈھونڈنے والوں، شراب میں سکون ڈھونڈنے والوں، رقص اور سرود کی محفلوں میں سکون ڈھونڈنے والوں، ساری رات فیس بک پہ فلمیں دیکھ کر اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کرنے والوں، اگر تمہیں اس دل کا سکون چاہیے تو صرف اور صرف دل کا سکون ایسے ملے گا کہ دل سے اللہ کو یاد کرو، دل سے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں دل سے ذکر کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس آیت میں بذکر اللہ، صرف اللہ کے ذکر کا تعلق، صرف اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے، لیکن ذکر ہو زبان سے سکون ملے دل کو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں البتہ ذکر اگر دل سے ہوگا تو دل کو سکون ملے گا۔ دل سے ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ زبان سے بھی کر رہا ہو اور دل بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہو، ایک یہ ہے کہ زبان نہ کر رہی ہو، صرف دل کر رہا ہو۔ مگر دل کو جو سکون ملے گا وہ تب ملے گا جب دل اللہ کا ذکر کرے گا، دل اللہ کا ذکر کرے گا، جب دل اللہ 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 کرنے لگ جاتا ہے۔ خدائے پاک کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا مزہ ملتا ہے، کتنی روحانی حلاوت وہ پاتا ہے، کتنا روحانی سرور پاتا ہے جب اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں سے ٹینشنیں، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ذاکر بنائیں، ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ یہ کرتے ہی سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے۔ جس کا دل اللہ اللہ کرے گا نا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، جس کا دل اللہ اللہ کرے گا وہ کبھی نظر غلط نہیں اٹھائے گا، اس کی زبان کبھی غلط نہیں بولے گی، اس کے کان کبھی غلط کی طرف نہیں جائیں گے، اس کا دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا، جس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام ہم اپنے دل پر ایسی محنت کریں کہ ہمارا دل اللہ 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 کرنے لگ جائے۔ اس کی مشق ہم ہر ہفتے یہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر اس کی مشق صرف یہاں پہ آ کے کریں گے، سارا ہفتہ غافل رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، جو فائدہ ہوگا وہ وقتی ہوگا۔ لیکن اگر روزانہ
ہم کچھ ٹائم نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنی گردن کو جھکا کر اپنے دل کی طرف توجہ کو جمائیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یقین جانیے آپ کے گھر میں روٹی بھی نہ ہو، آپ بھی بیمار ہوں، آپ کے بچے بھی بیمار ہوں، سارا گھر بیمار ہو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، دل کو سکون ہوگا۔ تو ایک کام تو ہم یہ کریں کہ اپنے دل کو ذاکر بنائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ایسی طبیعت بنائیں کہ اگر کبھی کسی پہ غصہ آ بھی جائے تو غصہ نکالیں نہیں، اس کو پئیں۔ گھروں میں بہت سارے مسائل غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بات تو غلط تھی، لیکن اگلے کو آ گیا غصہ، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، یا اس نے گالی دے دی، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا، یا اس نے بدتمیزی کر ڈالی، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ لیکن اگر طبیعتیں غصے کو پینے والی ہو جائیں، اگر طبیعتیں برداشت کرنے والی اور بردباری والی ہو جائیں تو بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے صبر کرنا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے صبر کرنا شروع میں تو بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا انجام بہت میٹھا ہے۔ جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کچھ بولا نہیں، اگر میں بولتا تو بات آگے بڑھ جاتی۔ بہت سے گھر برباد ہو گئے، طلاق تک نوبت پہنچ گئی صرف غصے کو نہ پینے کی وجہ سے۔ بات تھوڑی سی تھی، غصے میں آ گیا۔ اب غصے میں آنے کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے، پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، لیٹ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ اب غصہ جو آیا تو غصے میں اس کے منہ میں جو آیا وہ کہہ ڈالا اور طلاقیں دے دیں۔ اب جب طلاقیں ہو گئیں، جب ہوش آیا 10 منٹ ہی گزرے تھے تو تڑپنے لگ گیا کہ ہائے میرے بچے رل جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گا، مجھے کون لڑکی دے گا، میرا گھر تو اجڑ گیا۔ یہ سارا افسوس اس لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ برداشت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں سکون اور راحت کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فضا بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی غصے کو نکالنے والا نہ ہو۔ غصہ سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ جسے غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ گدھے کو آپ 50 لاٹھیاں مار دیں وہ آپ کو کبھی بھی گالی نہیں دے گا، لات بھی نہیں مارے گا، برداشت کرے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کو غصہ آتا ہے اور وہ نکال دیتا ہے وہ شیطان ہے۔ مومن وہ ہے جسے غصہ آئے بھی اور وہ اس کو پیے بھی۔ غصے کو پینا جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، اشراق پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، چاشت پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، تہجد پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے۔ ابھی ایک سیالکوٹ ہم گئے، وہاں پہ ایک بڑے میاں ملے، سیالکوٹ میں نہیں، رائے گنج کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ ایک بڑے میاں ملے، بوڑھے آدمی ملے، کہنے لگے آپ مجھے کچھ ذکر وغیرہ بتائیں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بس مجھ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ویسے کرتے کیا ہیں؟ کہا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، چاشت پڑھتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، ہفتے میں 1 دفعہ قرآن ختم کرتا ہوں اور 1000 دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں، 3000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، مگر آپ کچھ بتائیں نا۔ میں نے کہا آپ سب کچھ تو کر رہے ہیں، باقی اور کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کس پہ میں نے کہا یہ؟ تو ان کو ہم نیکی سمجھتے ہیں نا۔ تہجد پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے، درود پاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والا بڑا بزرگ ہے۔ جیسے درود پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، نفل پڑھنا عبادت، نمازیں پڑھنا عبادت، اور روزے رکھنا عبادت، صدقہ خیرات کرنا عبادت، ایسے ہی غصے کو پینا بھی عبادت ہے۔
اس کو نیکی نہیں سمجھتے. پکے پکے دیندار بھی جب غصہ آئے گا نا، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، نہ جائز دیکھیں گے نہ ناجائز دیکھیں گے، نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے، گالیاں بھی دیں گے اور ملامت بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، بدتمیزی بھی کریں گے، اور خیال ہی نہیں رہے گا ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول بنے، محبت کا ماحول بنے، برکتوں رحمتوں والا ماحول بنے، تو دوسرا کام ہم یہ کریں کہ اپنی طبیعتیں ایسی بنائیں کہ ہمارے اندر غصے کو پینے کی طاقت ہو. بریک ہونا چاہیے، بریک. ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو صبر ہے نا، صبر یہ بریک ہے. صبر بریک ہے. جس گاڑی میں بریک نہیں ہے اس گاڑی کو سڑک پہ لے جانا ہی جرم ہے. جس گاڑی میں بریک نہیں ہے اس کو سڑک پہ لے جانا چاہیے. بھائی سڑک پہ لے جانا چاہیے، وہ تو مرے گا، اوروں کو بھی مارے گا. جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ کسی جنگل میں جا کے رہے، یا تو صبر سیکھے یا پھر جنگل میں جا کے رہے، ورنہ اوروں کو کھائے گا، اوروں سے بدتمیزیاں کرے گا اور اپنی جہنم بنائے گا. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ آئے تو غصے کو پیا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے حبیب بھی ہیں، انہوں نے ہمیں علاج بتایا ہے. غصہ آئے تو اس غصے کی آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھایا کرو. وضو کر لو، پانی پی لو، غسل کر لو، اور کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. اس لیے پہلی یہ دوسری درخواست یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں سکون کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں تو غصے سے توبہ کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی غصے کو پیے گا، حالانکہ غصے کو نکال بھی سکتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری وجہ سے غصے کو پیا تھا، یہ جنت کی حوریں کھڑی ہوئی ہیں، جو تجھے پسند ہو لے لو. غصے کو پینا اس کو عبادت نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ لوگ کتنے عظیم الشان ہیں جو غصے کو پیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کتنے عظیم الشان ہیں جو غصے کو پیتے ہیں، اور اگر کوئی زیادتی کرے تو بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، اور بلکہ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ غصے کو پئیں. آپ کی بیوی کو غصہ آتا ہے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھائیں کہ بیگم غصے ہونا ٹھیک نہیں ہے. وہ بچے پہ غصے ہوگی، کبھی آپ پہ غصے ہوگی، کبھی آپ کی والدہ پہ غصے ہوگی، کبھی آپ کی بہن پہ غصے ہوگی. اس کو سمجھائیں کہ بیگم غصے ہونا ٹھیک نہیں ہے. غصے کو پینا عظیم الشان عبادت ہے. آپ کا بچہ غصے ہو گیا، اس کو سمجھائیں بیٹا غصے نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی غصے نہیں ہوتے تھے، ہمارے نبی غصے کو پینے والے تھے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے نا، جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے. آپ گزر رہے تھے گلی سے، ایک عورت اپنے گھر کی دہلیز کو دھو رہی تھی، یوں جو زور سے اس نے بالٹی ماری سارے آپ کے کپڑے گندے کر دیے. اور آپ کو بڑا غصہ آئے گا، اس کی ایسی کی تیسی، نماز کے لیے جا رہا ہوں میرے کپڑے ناپاک کر دیے. لیکن آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں، اپنے غصے کو پی لیں، برداشت کر لیں، گھر جائیں، جا کے نہا دھو کے کپڑے پہن کے آ جائیں، بغیر جماعت ہی کیا کہ نماز پڑھ لیں. خدائے پاک کی قسم آپ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے. غصے کو پینے والا مزاج ہونا چاہیے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص ملا اور اس نے جو آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو کہتے 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 وہ بھی تھک گیا. اتنا برا بھلا کہا، اتنی گالیاں دیں، اتنا سب و شتم کیا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ خود ہی تھک گیا. اور اس نے سمجھا
کہ جو گردن جھکی ہوئی ہے کچھ بول ہی نہیں رہے، بٹ یہ جو بول ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن نہیں رہے، اصل میں کوئی شاید سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہنے لگا اجی آپ سن نہیں رہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ میں نے گندگی اچھالی ہے وہ آپ پہ اچھالی ہے۔ تو امام اعظم حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے وقار اور سکون کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور فرمایا ہاں ہاں میں بھی آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی قیمتی چادر وہ اتار کر اس کو دے دی، اور جب پیسے تھے ایک تھیلی پیسوں کی وہ ساری تھیلی بھی اس کو دے دی۔ پھر فرمایا آئندہ بھی کبھی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ تو وہ چیخنے اور چلانے لگا اور کہنے لگا ہاں ہاں اہل بیت کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ دو کام ہو گئے، دل کو ذاکر بنائیں سکون مل جائے گا، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ دوسرا کام غصے کو پینے کا مزاج بنائیں، غصے کو پینے کی طبیعت بنائیں، اپنے نبی کے واقعات کو یاد کریں، اہل بیت اور صحابہ کے اہل اللہ کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگوں پر کتنی بڑی بڑی پریشانیاں آئیں لیکن کبھی ان کے سر پہ بل تک نہیں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، سوتے نہیں تھے، ساری رات نہیں سوتے تھے۔ دوپہر کو چاشت کے وقت میں چاشت نماز پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، گھنٹہ آدھ گھنٹہ سو جاتے تھے۔ ظہر سے پہلے ساری رات عبادت، سارا دن عبادت۔ اب آ کے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹے تھے، ایک آدمی نے دھاما دھم آ کے دروازہ بجایا۔ دروازہ بجانے کا بھی کوئی اچھا طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے دروازہ بجاتے ہیں جیسے کوئی ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے وہ دروازے کو مار رہے ہیں، گندے طریقے سے دروازہ بجایا۔ امام صاحب اٹھے، نیند کا غلبہ، اب آئے دروازے پر، ہاں جی کیا کام ہے؟ تو کہا جی مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو بھائی۔ یہ نہیں کہا بھائی یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے، سارا دن میں بیٹھا رہتا ہوں، وہاں کے پوچھ لو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے تم مسئلہ پوچھنے آ گئے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا پوچھو۔ کہا جی اوہو میں تو بھول گیا، میں تو مسئلہ ہی بھول گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تو جب یاد آ جائے پھر آ جانا۔ امام صاحب بیچارے واپس آئے اور آ کے دوبارہ لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دھما دھم دوبارہ کے دروازہ توڑا، دوبارہ تشریف لائے۔ ہاں جی کہا جی وہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ ہاں بھائی پوچھو۔ کہا جی میں تو بھول گیا۔ دوبارہ واپس تشریف فرمایا جب یاد آ جائے پھر آ جانا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ پھر تیسری دفعہ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس نے زور سے دروازہ توڑنا شروع کیا، حضرت تشریف لائے۔ فرمایا ہاں جی۔ کہا جی مسئلہ پوچھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہا جی پاخانہ جو ہوتا ہے نا، پاخانہ یہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا اس نے، پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم پر۔ فرمانے لگے پاخانہ جب تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، خشک ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ کہا جی دلیل دیں، اس کی دلیل دیں۔ فرمانے لگے جب میٹھا ہوتا ہے تو اس پہ مکھی بیٹھتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میٹھا ہے، مکھی میٹھے پہ بیٹھتی ہے۔ اور جب سوکھ جاتا ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس کا مطلب ہے کہ کڑوا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے واہ واہ اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں، مجھے کسی نے کہا تھا کہ ابو حنیفہ کا صبر بڑا عجیب ہے، میں نے کہا میں بھی چیک کر کے دیکھوں کہ کیسا صبر ہے، میں تو چیک کرنے آیا تھا آپ کو۔ اس لیے اگر ہم گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم گھروں میں برکتیں چاہتے ہیں، آپس میں محبتیں چاہتے ہیں، تو بھائیو گھر کے ہر فرد کا یہ مزاج بنا ہوا ہو کہ غصے نہ ہوا کرے۔ غصہ آئے گا تو صحیح لیکن اسے پینے کی مشق کرے، پینے کی کوشش کرے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ گھر میں ہر فرد
جب کبھی بھی بات کرے تو اچھے الفاظ میں کرے. الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے. جن لوگوں کو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا بولا ہے. بعض دفعہ انسان جوش جذبے میں اور جلدی میں ایسے لہجے کے ساتھ ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ خود تو جا کے میٹھی نیند سوتا ہے، اگلے کو ساری رات نیند نہیں آتی. الفاظ میں اتنا اثر رکھا ہے. سانپ کے پھن میں اتنا زہر نہیں ہے جتنا انسان کی زبان میں زہر ہو سکتا ہے. اس لیے گھر کے ہر فرد کا مزاج ہو کہ بولے، لیکن ایسے بولے جیسے ماں اپنے، ایک شفیق مہربان تربیت یافتہ ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے. اگر یہ دنیا کی ساری سانسیں اپنے لہجے کو میٹھا کر لیں، اپنے الفاظ کو میٹھا کر لیں، خدا کی قسم ساس بہو کے جھگڑے کی جڑیں ختم ہو جائیں. ساس بہو کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اگر لہجے اچھے ہوں، الفاظ اچھے ہوں. ابھی تو اگر کسی بہو سے کام نہ ہو نا تو ساس کہتی ہے نکمی کہیں کی، نکھٹو کہیں کی، ہڈ حرام کہیں کی. یہ سارے الفاظ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور ساس استعمال کرتی ہیں. اگر ان الفاظ کی بجائے میرے چاند، میری بیٹی، میری جان، یہ الفاظ استعمال کریں تو سچ پوچھیں یہ بہویں اپنے ساسوں کی غلام بن کے رہیں، باندیاں بن کے رہیں اگر یہ لہجہ استعمال کریں. ہمارے حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. زندگی میں سب سے زیادہ میرا دل جس شخصیت سے متاثر ہوا وہ یہ ہے، اور زندگی میں سب سے زیادہ جن سے محبت کی، سب سے زیادہ جن سے محبت کی وہ بھی یہی. اپنے کسی پیارے کے مرنے پر میں اتنا نہیں رویا جتنا صرف حاج صاحب کے بیمار ہونے پہ رویا تھا. 7 گھنٹے مسلسل آنسو بہے صرف اس لیے کہ حاج صاحب بیمار ہو گئے آئی سی یو میں، صرف اس پہ. اور اس محبت کی اور کوئی وجہ نہیں، اس محبت کی وجہ ان کی بزرگی بعد میں، اس محبت کی وجہ ان کی محبت تھی. وہ ہمیشہ کہتے تھے میرے چاند، یہ لہجہ ہی یہ تھا، میرے چاند، میری منی، میرے مننے، ان کا لہجہ ہی یہ تھا، الفاظ ہی یہ تھے. اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دیوانہ بنایا اپنے اس لہجے، اپنے اس رویے سے. ہزاروں لوگوں کو، اس وقت بھی کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں دنیا میں، کروڑوں. ہزاروں کو وہ اپنا دیوانہ کر گئے صرف اپنے لہجے سے. ہم اپنے گھر میں ایسی فضا بنائیں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد کسی کے ساتھ سخت کلامی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے. ہمیشہ محبت کا لہجہ، ہمیشہ پیار کا لہجہ. غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی ساس پاک نہیں ہے، کوئی بہو پاک نہیں ہے، کوئی بھائی پاک نہیں ہے، کوئی خاوند پاک نہیں ہے، کوئی بیوی پاک نہیں ہے. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوروں کو پکڑتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کتنی ساری برائیوں کا مرتکب ہوں، کتنی کوتاہیاں میرے اندر ہیں. اس لیے ہر ایک کے ساتھ گھر میں رویہ نرم، الفاظ نرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے جب سلام پھیرا اور اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ مسجد کے بالکل آخری کونے میں اکیلا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے نہیں، یعنی وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، باقی صحابہ تو صفیں بنا کے آپ کے ساتھ اتحیات سے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سلام پھیرا ہے، انہوں نے وہاں سے سلام پھیرا ہے، وہ آخری کونے سے. آپ نے سوچا کہ یہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، خدا کا بندہ، بھائی صف میں آ کے ملنا چاہیے. تو آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کی. آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا لا تعد. آپ نے وہاں
مسجد کے آخری کنارے پر نیت اس لیے باندھ ہوگی نا کہ ہم رکوع میں جا رہے ہوں گے، اس سے پہلے پہلے آپ تکبیر اولیٰ کو بچانے کے لیے، رکعت کو بچانے کے لیے وہیں شریک ہو گئے ہوں گے کہ بھئی جب شریک ہوں گا صف میں تو میری تو رکعت نکل جائے گی، تکبیر اولیٰ نکل جائے گی، تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً لا تعود، اللہ تجھے اور زیادہ نماز کا شوق دے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ کتنا اچھا انداز ہے، غلطی ہو گئی اس طریقے سے سمجھایا کہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں نا، یہ کڑوی ان کے جو ڈراپس ہوتے ہیں نا وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں، بہت کڑوے ہوتے ہیں، تو یہ حکمت کے ساتھ ان کڑوے قطروں کو میٹھی گولیوں پہ ڈال کے مریض کو پیش کرتے ہیں کہ اس کو کڑوا نہ لگے اور یہ مزے کے ساتھ کھا جائے۔ یہ جو میرا نواسا ہے ابو بکر، میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے لی دوائیاں، تو وہ اس نے میٹھی گولیوں میں قطرے ڈال کے دیے، وہ میری ساری دوائی یہ کھا گیا چونکہ میٹھی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی اصلاح کی جائے، کسی سے غلطی ہو جائے تو ایسے پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، بیٹا میرے چاند، میری جان، میرے پیارے، میری پیاری، اس طریقے سے اگر سمجھایا جائے تو گھروں سے نفرتوں اور جدائیوں کا، بے برکتیوں کا اور بے سکونی کا ماحول ختم ہو سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات کہ ہر ایک کو اچھے نام کے ساتھ، اچھے لقب کے ساتھ بلانا۔ مجھے کسی عورت کے ماموں نے فون کر کے بتایا کہ جی آپ کے تعلق والا ہے وہ فلاں، اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا ہے، میکے بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ گھر میں بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ظلم ہوا ہے؟ کہ ایک تو یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ جب کبھی بھی اس کے خاوند کا اس کو فون آتا تو اس کی ماں یعنی لڑکی کی ساس اس کو کہتی تیرے یار کا فون آیا سن لے ذرا اسے، تیرے یار کا فون آیا سن لے ذرا اسے۔ کہا ہماری معصوم سی بچی اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب اس کو یہ کہیں گے۔ عمومی طور پر گھروں میں یہ ظلم اور یہ ستم اور یہ بدماشیاں اور برائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تسبیحاں پھیرتے رہتے ہیں، باپرد ہیں، لیکن زبانیں آوارہ ہیں، زبانیں بے قابو ہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے گھروں میں سکون کا ماحول نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں محبتیں ہوں، ہمارے دماغ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ گھر میں جو کوئی کسی کو بلائے تو پیار سے بلائے۔ بیٹے سے کہیں میرے چاند، میری جان، میرے بچے۔ ساس اپنی بہو سے کہے میری جان، میری منی، اور ساس اس کو عبادت سمجھے۔ صرف تہجد پڑھنا عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی بیٹی کو عزت دینا، کتے کو پانی پلانے سے فاحشہ کی بخشش ہو گئی۔ اگر یہ ساس بہو کو عزت دے، بہو کو راحت دے، اچھے نام سے پکارے، اس سے کوتاہی ہو جائے، اس پہ پردہ ڈالے، اس پہ پردہ ڈالے، اس پہ پردہ ڈالے، اور پیار سے تنہائی میں اس کو سمجھا دے بیٹا مناسب نہیں ہے، دیکھو آپ کے خاوند آ گئے تھے اور کھانا ہی تیار نہیں تھا، تو آپ کوشش کرو کھانا پہلے تیار کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ بس اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا۔ ایک کام یہ کریں، اگر ہم گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے غیبت کا کلا کما کر دیں، غیبت کی جڑیں اکھاڑ کے پھینک دیں۔ غیبت کہتے ہیں، ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا کسی مسلمان بھائی کا ایسے تذکرہ کرنا کہ جس سے اس کو برا لگے، ایسے تذکرہ کرنا کہ جو اس کو برا لگے۔ ہمارے نبی سے آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری زوجہ مطہرہ جن کا قد ذرا چھوٹا تھا،
قد ذرا نیچا تھا، اس کے بارے میں کہا وہ جو چھوٹی سی اتنی سی بات کہی. آپ نے فرمایا تو نے وہ بول بولا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا. ایسا بول بول دیا تم نے، تو اس کو کہتی ہے چھوٹی سی؟ اللہ نے اس کو چھوٹی بنایا ہے، اس کا قصور تھوڑی ہے. کسی کی کمی کو ذکر کرنا، چور کو چور کہنا، زانی کو زانی کہنا، یہ سب غیبت کے زمرے میں آتا ہے. کسی کی کمی کا تذکرہ کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، ہاں جانتے ہیں اسے، یہ غیبت ہے. آنکھوں کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو غیبت کرتے ہیں نا ان کی دعائیں اللہ مردود کر دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی سور کا گوشت کھائے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اچھا، سور کا گوشت کھانا زیادہ برا ہے یا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا زیادہ برا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، زیادہ برا کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت کھانا. تو غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. یار اللہ نے کہا ہے، اب تو نہیں کرنی چاہیے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ جب وہ تمہیں ناپسند ہے تو غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے، کیونکہ غیبت بھی ایسے ہی ہے. اب جب گھر میں جائیں گے نا تو آپ کی بیوی کہے گی، آپ کی جو ماں ہے اس نے تو میرا جینا دشوار کر دیا ہے، چین ہی نہیں لینے دیتی، پریشان کر کے رکھ دیا ہے. آپ کی بیوی آپ سے کہے گی. پھر جب آپ باہر نکلیں گے، یہ بات ہوگی کمرے میں، جب آپ باہر نکلیں گے تو برآمدے میں آپ کی والدہ بیٹھی ہوگی چارپائی پہ، وہ کہے گی ادھر ذرا میری بھی سن، سارا دن اندر بیٹھا رہتا ہے، ادھر میری بھی سن. پھر وہ آپ کے کان میں کہے گی تیری بیوی کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہاں سے جاہل لے کے آ گیا ہے تو؟ نہ سے برتن دھونے آتے ہیں، نہ سے چاول پکانے آتے ہیں، نہ سے بریانی پکانا آتی ہے، نہ سے کپڑے دھونا آتے ہیں، سارا دن اندر مردار پڑی رہتی ہے. سمجھاتا نہیں تو اس کو؟ آج بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آج بھی یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہ آپ کو ماں سنائے گی. پھر آپ باہر نکلنے لگیں گے، آپ کی بہن آپ کو پیچھے سے بلائے گی، بھائی ذرا بات سننا، میری بھی سنتے جاؤ. پھر وہ پتہ نہیں لمبی لسٹ سنائے گی آپ کی بیوی کے بارے میں. یہ سب غیبتیں بتائیے کہاں جائیں گی؟ یہ سارے الفاظ جو اندر جا رہے ہیں اس سے ایک نفرت بنے گی، ایک آگ بنے گی، اور وہ پھر بھڑکے گی، سارے گھر کو جلائے گی. اس لیے آپ یہ طے کریں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں سننی. اگر آپ کی ماں آپ سے کہہ رہی ہے تیری بیوی ایسے کرتی ہے تو آپ اپنے کان بند کر لیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ماں کے ناراض ہونے سے مت ڈریں، اللہ کے ناراض ہونے سے ڈریں. آپ کی بیوی سنانے لگے فوراً سے خاموش کر دیں. بیگم اگر یہ باتیں کرو گی میں گھر سے چلا جاؤں گا، میں ہوٹل پہ کھانا کھا لوں گا، میں یہ باتیں نہیں سنوں گا، اللہ نے منع کیا ہے. آپ کی بہن بات کرنے لگے فوراً منع کر دیں، بہن یہ باتیں مجھے نہ سنا، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائی میرے ساتھ ظلم ہے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، سچ بول رہی ہوں. بہن سچ بولنے کو ہی تو غیبت کہتے ہیں، سچ بولنے کو ہی تو غیبت کہتے ہیں. اگر میری بیوی میں کوئی کمی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، مجھے مت سنائیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، باقی غیبت نہ کرو میرے سامنے. پھر وہ آپ کو کہے گی بیوی کا چاپلوس ہو گیا ہے، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، زن مرید ہو گیا ہے. بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی. یہ ساری باتیں سننی ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اپنے گھروں سے غیبت کا ماحول ختم کرنا ہے ہمیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون آئے، محبتیں آئیں، تو ہمیں غیبت کو اپنے گھروں سے ختم کرنا ہوگا. کیا خیال ہے اپنے گھروں سے غیبت کو کون کون ختم کرے گا؟ ایک کام یہ کریں، ہر انسان کمزور ہے. بعض دفعہ انسان کا موڈ کچھ ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ ہوتا ہے. جب آپ کا موڈ خراب ہونا، مثلا نیند پوری نہیں ہوئی، موڈ خراب ہے، یا
کوئی ٹینشن آئی ہے، کسی نے آپ کو گالیاں والیاں دی ہیں، اب موڈ خراب ہے، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکے ہوئے زیادہ ہیں، کچھ بھی ہے، جب آپ گھر میں آئیں نا، جب آپ گھر میں آئیں تو گھر میں آتے ہی سب سے کہہ دیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، اور جا کے لائٹیں بجھا کے کمرے میں سو جائیں، تھوڑی دیر جب آرام کر لیں، ریلیکس ہو جائیں، پھر بے شک باہر آئیں۔ اگر اس خراب موڈ کے ساتھ آپ کے سامنے بیوی نے کہا پتہ ہے آپ کو یہ بچہ باہر گھر کے سامنے کھیل رہا تھا، یہ جو پڑوس والا ہے نا اس نے آپ کے بچے کو مارا ہے، ہمارا بچہ کوئی یتیم ہے، آپ کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اس نے یہ سنایا، آپ نے آستینیں چڑھائیں اور جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا یا اس کا نمبر ملایا، بتاؤ کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا؟ بھائی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جب کبھی بھی موڈ خراب ہے، ذہن فریش نہیں ہے تو نہ کچھ کہیں نہ کچھ کریں، لائٹیں بجھا کے آرام سے جا کے سو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ اگلی بات، گھروں میں سکون کا ماحول بنانا ہے، گھروں کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں سے کسی کا بھی موڈ خراب ہے نا تو آپ اس کو چھیڑیں نہیں، پیار کی بات ضرور کریں، چھیڑیں نہیں اس کو، نہ اس کو کوئی کام کہیں اور نہ اس کو ٹوکیں، نہ اس کو برا بھلا کہیں۔ اگر کسی کا موڈ خراب ہے، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مثلا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیوی کا موڈ خراب ہے، آپ گھر میں آئے تو پانی ٹھنڈا، سردی کا زمانہ، اب ٹھنڈا پانی، وضو کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، غسل کرنا ہے، بیگم گیزر کیوں نہیں چلایا؟ اتنی سردی پڑ رہی ہے، باہر برف پڑ رہی ہے، تم نے گیزر نہیں چلایا، آپ نے غصے میں کہہ دیا۔ اب وہ پہلے اس کا موڈ خراب ہے، اب وہ کہے گی سارے کام میں نہیں کرنے کیا؟ کوئی اور نہیں ہے گھر میں؟ تیری ماں نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، تیرے بچے نہیں ہیں، تو خود نہیں ہے، جا کے تو خود چلا۔ اب بات خراب ہوگی اس سے۔ جب بھی کسی سے بات کریں پہلے اگلے کا موڈ پڑھیں کہ اس قابل بھی ہے کہ اس سے بات کروں۔ دیکھیں ایک کسان جو ہوتا ہے نا، کسان وہ بغیر ہل چلائی زمین پہ بیج نہیں ڈالتا، فرش پہ بیج نہیں ڈالتا، اس لیے کہ فرش پہ بیج ڈالنے سے بیج تھوڑی اگے گا، بیج تو وہاں اگے گا جہاں پہلے ہل چلایا ہوا ہو۔ اسی طرح جو الفاظ ہم نے کہنے، جو کام اگلے سے لینا ہے، جو بات اگلے سے کرنی ہے، دیکھیں بھی تو صحیح اس میں استعداد بھی ہے کہ نہیں۔ آپ 3 سال کے بچے سے کہہ رہے ہیں 1 من کی بوری اٹھا کے گھر پہنچاؤ، کیسے پہنچائے گا جب اس میں استعداد ہی نہیں ہے برداشت کرنے کی؟ آپ اس کو کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات ہی نہ کریں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، جب اس کا موڈ اچھا ہو جائے پھر بے شک بات کر لیں۔ ایک کام یہ بھی کریں کہ گھر میں سب کے ساتھ برابری کریں۔ اگر آپ کے 4 بچے ہیں، چاروں کو برابر کی محبت دیں، برابر کا ہدیہ دیں، برابر کا کھلائیں اور برابر کا پلائیں اور برابر کا پہنائیں۔ گھروں میں آپس کی نفرت اور توڑ کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ آپس میں برابری نہیں کی جاتی، بیوی کی طرف مائل ہو کر ماں کے حق سے غافل ہو جاتے ہیں، ماں کے فرما بردار بن کر بیوی کے حق سے غافل ہو جاتے ہیں، بعض ماں کی محبت میں بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض بیوی کی محبت میں ماں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ گھر میں چلنا، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق ادا کرنا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس کا جو حق بنتا ہے نا اس کا وہ حق پورا کرنا ہے۔ کسی کی محبت میں آ کے دوسرے کو لتاڑ نہیں دینا، بلکہ اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس سے بھی پیار کرنا ہے، اس سے بھی پیار کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ کبھی بھی بچوں کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، ہمیشہ کے لیے اس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے کہ
کہ کبھی بھی بچوں کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے. بچہ آپ کے سامنے آ کے روئے گا, مجھے یوں ہوا ہے, مجھے یوں ہوا ہے, مجھ سے یوں کہا ہے, مجھ سے یوں کہا ہے. مثلا ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, ان کی 2 بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, آپس میں کھیلتے ہیں. ایک بچے نے دوسرے بچے کو تھپڑ مار دیا. اب بچہ آئے گا, ابو مجھے اس نے مارا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. آپ کو غصہ آ جائے گا, آپ جا کے اس کی پٹائی کر دیں گے. اچھا ادھر وہ آپ کو یہ سنائے گا, تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے دونوں آپس میں کھیل رہے ہوں گے جو بچے. تو بچوں نے اپنی بات کو سیریس نہیں لیا, آپ نے سیریس لے لیا, اب جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. کتنے گھر ہیں جن میں بڑے مسائل ہیں, اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہر ایک اپنا گھر بنا سکے, لیکن آپس میں جینا ایسا دو بھر ہوا ہے, اور سبب اس کا بچے ہیں. بچوں کی باتوں کو سیریس لینے کی وجہ سے گھروں میں مسائل ہیں. کبھی بھی آپ کا بچہ چاہے خون کے آنسو بہا کے بھی آپ کو اپنا دکھڑا سنائے نا, اس کی بات کو سیریس نہ لیں, سمجھیں بچہ ہے. بچہ ہے. شریعت نے کسی چیز کی گواہی کے لیے 2 بالغ مردوں کی شرط لگائی ہے. بالغ بھی ہوں, مرد بھی ہوں, اور امانت دار اور عادل بھی ہوں, اعتماد والے بھی ہوں. ہاں پھر گواہی قبول ہو جائے گی. اگر ایک مرد گواہی دے رہا ہے, ایک عورت گواہی دے رہی ہے, تب بھی قبول نہیں ہے. تو بچے کی بات پہ ہم کیسے بھائی کوئی ایکشن لے لیں گے؟ بچے کی بات کو کیسے سیریس لے لیں گے؟ کبھی بھی ہمیں اپنے بچوں کی باتوں کو سیریس نہیں لینا. بچوں کی بات کو ٹالنا ہے, اور بچوں کی بات کو بچوں ہی کے انداز میں نبھانا ہے, اور سنبھالنا ہے, اور حل کرنا ہے. اور بھائی اپنے گھروں میں جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ تو ویسی ثواب کی نیت سے سن لیں, جن کی بیویاں ہیں وہ سنیں. اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو عزت دیں. اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو عزت دیں, اس کی قربانی کو سمجھیں, اس کی قربانی کا احساس کریں کہ اس عورت کی کیا قربانی ہے. اس نے جس گھر میں پلی بڑی جوان ہوئی, جس آنگن میں کھیلی, ان ساری چیزوں سے رخصت ہو کے وہ ایک پرائے گھر میں آ کر اس کو اپنا گھر بنا کر بیٹھ گئی. کتنی بڑی قربانی ہے اس کی. اور چلے کے لیے نہیں آئی, سروزے کے لیے نہیں آئی, 4 مہینے کے لیے نہیں آئی, 7 مہینے اور سال کے لیے نہیں آئی, ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنی عزت بھی آپ کو پیش کر دی ہے. ہمارے معاشرے میں بیویوں کو جانور سمجھا جاتا ہے. یعنی جہاں ابھی جدت پسندی نہیں آئی, جہاں کے لوگ ابھی ماڈرن نہیں ہوئے, جہاں کی عورتیں ابھی کالج اور اسکول میں نہیں پڑھیں, یونیورسٹی میں نہیں پڑھیں, وہاں کی بات کر رہا ہوں. جہاں کی لڑکیاں کالج پڑھ گئیں, یونیورسٹیاں پڑھ گئیں, اور ڈاکٹر بن گئیں, انجینئر بن گئیں, وہ تو خود خاوند کو اپنا نوکر سمجھتی ہیں. اور جہاں یہ برائی اور یہ آوارگی ابھی نہیں آئی, ابھی عورتیں وہاں باپردہ ہیں, ابھی وہاں حیا ہے, ابھی وہاں پاک دامنی ہے, وہاں پہ عورتوں کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈانٹنا, بے عزتی کرنا, مارنا. ہاں پہلے تو بہت مارتے تھے, اب مارنے کا ماحول کم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی بعض مارتے ہیں اپنی بیویوں کو. ہمارے گھر میں ایک نوجوان بچی آئی, اس کی ساس اس کے خاوند نے لاٹھیاں مار کے اس کو بھگایا تھا, لاٹھیاں مار کے اس کو بھگایا. نئی شادی, ایسا کون سا جرم ہو گیا ہوگا اس بچی سے کہ لاٹھی اٹھانی پڑ گئی ہو؟ بتائیے, ایسا دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی جرم ایسا. اپنی بیویوں کو عزت دیں, اس لیے کہ آپ کی نسل اسی سے چلنی ہے, آپ کی نسل کی تربیت اسی نے کرنی ہے. اگر آپ نے اس کو عزت نہ دی تو وہ آپ کے خلاف آپ کی اولاد کو باغی کر دے گی. تو بھئی عورتوں کو عزت دیں گے انشاءاللہ, عورتوں کو محبت دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, جب سفر میں جایا کرو تو ضرور بیوی کے لیے کچھ لایا کرو, اور کچھ نہیں تو ایک رنگین پتھر ہی لا کے دے دیا کرو. یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے.
تو کون کون اپنی بیویوں کی عزت کرے گا؟ جن کی نہیں ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اس امید پہ کہ شاید ہاتھ کھڑا کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دے دے. چلو یہ بھی نیت اچھی ہے، لیکن بیویوں کی عزت کریں. یہ جو پٹھان ہے نا، یہ بیویوں کی عزت کرنے میں شرماتے ہیں. بیوی کی بے عزتی کرتے ہوئے نہیں شرماتے، بیوی کو مارنے میں، بیوی کو عزت دینے میں شرماتے ہیں. ایک پٹھان سے پوچھا کہ بھئی آپ گھر میں داخل ہو کے بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ کہا توبہ توبہ، بیوی کو سلام کرتا ہے؟ سلام تو بزرگ کو کرتا ہے، بڑے کو کرتا ہے. بھئی اگر بیوی بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہی ہے، تو حضور تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، تو آپ کی بیوی بچے سے بھی گئی گزری ہے کیا؟ ایک بلوچ کی تھی 2 بیویاں. اس کا بیٹا پڑھتا تھا ہمارے پاس مدرسے میں. تو میں نے اس سے کارگزاری پوچھی، گھر کا کیا حال ہے، یہ وہ. تو ایک بیوی کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اور دوسری بیچاری بیوی کو ایسے ہی اس نے لفٹ نہیں کرائی تھی. تو میں نے پوچھا آپ کب؟ میں نے ابھی تبلیغ میں جانا ہے وقت لگانے کے لیے. تو میں نے کہا کون سی کو لے کے جانا ہے؟ کہا اس کو لے کے جانا ہے. میں نے کہا وہ جو پرانے والی ہے وہ؟ کہا چھوڑو اس کو. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بس بیوی کو تو دبانا چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، بیوی کو دبانا چاہیے؟ یہ تم نے کہاں پڑھا ہے، کہاں سنا ہے؟ بیٹے کو تم عالم بنانے آئے ہو اور کہہ رہے ہو بیوی کو دبانا ہے، یہ اصول کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ بیوی کی مثال ہے بچے کی سی، بچے کی بات مانو گے تو وہ سر پہ چڑھے گی، اس لیے بیوی کو پاؤں کے نیچے دبا کے رکھنا ہوتا ہے، جیسے بریک کو دباتے ہیں نا، ایسے دبا کے رکھنا ہوتا ہے. اور اس کی داڑھی بھی تھی اور پگڑی بھی تھی. بیوی کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے. تو بھائیو بیوی کو دبا کے نہیں رکھنا ہوتا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم. جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، جو کریم آدمی ہوتا ہے وہ بیوی سے خود دب جاتا ہے. ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کی بیویاں بڑی بدتمیز تھیں، ان کو گالیاں دیتی تھیں اور وہ برداشت کرتے تھے. اب ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا، لیکن دیر ہو گئی ہے، کہیں تو سنا دوں کہیں تو اگلی دفعہ. ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. ہمارے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے. میرے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ان کے شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی، ان کے شیخ خواجہ غلام حبیب، ان کے شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی، ان کے شیخ خواجہ سراج الدین، ان کے شیخ خواجہ عثمان دامانی، ان کے شیخ خواجہ دوست محمد کندھاری، ان کے شیخ خواجہ احمد سعید، ان کے شیخ خواجہ ابو سعید، ان کے شیخ خواجہ غلام علی مجددی، ان کے شیخ خواجہ مظہر مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ. نفیس ترین آدمی تھے، اتنے نفیس تھے کہ ایک دفعہ ایک انگریز افسر ان سے ملنے آیا، آ کے بیٹھا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جی مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پیو. پانی پینا ہے؟ کہا اٹھ کے خود ہی پی لے. افسر سے فرمایا خود اٹھ کے پی لے. اس نے مٹکے سے پانی پیا، ڈھکن اٹھا کے پانی پیا، پھر دوبارہ ڈھکن رکھا. ڈھکن جو رکھا نا وہ پورا فکس نہیں رکھا بلکہ تھوڑا سا یوں رکھا، ترچھا، تھوڑا سا ترچھا رکھا. تو فرمانے لگے ابے مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر جلدی سے. کیسے تم حکومت چلاتے ہو، تمہیں ڈھکن بھی رکھنا نہیں آتا؟ اتنے نفیس تھے کہ مٹکے کا ڈھکن ٹیڑھا رکھا تو سر میں درد ہو گیا، اتنے نفیس. لیکن بیوی ایسی تھی کہ ان کو گالیاں دیتی تھی. ایک ان کا مرید تھا پٹھان، ان سے فرمایا گھر کا کوئی کام کہ جا کے گھر سے یہ چیز لے آؤ. تو وہ گئے، جا کے آواز دی تو بیوی نے کہا کون؟ کہا جی مظہر جانان کا مرید ہوں. کہا تیرے پیر کی ایسی کی تیسی، تیرا پیر بھی ایسا اور تو بھی ایسا. گالیاں دے کے اس پٹھان کو بھگا دیا. وہ پٹھان آیا، کہا حضرت آپ کا بیوی تو بہت برا ہے، اگر آپ کا ہم کو ادب نہ ہوتا ہم آپ کی بیوی کو آج مزہ چکھا دیتا.
اتنا آپ کو گالیاں دیتا ہے. حضرت نے فرمایا، پھر کہا حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا کسی اور کے گھر جائے گی، جا کے اس کو ستائے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے ہی ستاتی رہو. مجھے ہی ستاتی رہو، کسی اور کو بھی تو جا کے ستاؤ گی، مجھے ہی ستاتے رہو. ایک بزرگ تو ان کی بیوی بہت بدتمیز، تو فرمانے لگے مجھے جو اللہ نے آج تک اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اسی کی بدتمیزیاں برداشت کرتے کرتے دیا ہے. میرے اتنے اعمال نہیں ہیں، اتنی عبادتیں نہیں ہیں، اس کی بدتمیزیاں سہ سہ کے اس مقام پہ پہنچاؤں. تو بھائیو بیویوں کو عزت دیں، بیویوں کو محبت دیں. اگر ہم گھروں کو بنانا چاہتے ہیں، گھروں میں سکون چاہتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی بیان میں اتنی سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی جتنی آ جا رہی ہے. اتنے سال سے بیان ہو رہا ہے، کبھی اتنی سبحان اللہ میں نے نہیں سنی. ایک بابا صالح کی آواز آتی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں آتی. یہ ساری باتیں دل کو لگ رہی ہیں، کیوں بھائی لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو کون کون اپنی بیوی کو آج کے بعد روزانہ ایک لقمہ ڈالا کرے گا؟ ماشاءاللہ. اور آخری بات، اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کے بہت زیادہ کام ہیں، تو کم از کم ایک دفعہ تو دن میں سارا گھر جمع ہو کر دسترخوان پہ کھانا کھائے. ایک دفعہ دن میں تو یہ ضرور کریں. 24 گھنٹے میں 3 دفعہ کھانا ہوتا ہے نا، کم از کم ایک دفعہ تو کھانا سارا گھر جمع ہو کر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے. کیا خیال ہے کون کون اپنے گھروں میں روزانہ جمع ہو کے کھانے کی ترتیب بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.